جب وہ نیچے اترا تو اس کی آنکھوں میں ایک شدید غصہ اور آگ تھی۔ اس کا اعلان بالکل صاف اور فیصلہ کن تھا، یہ جنگ میں نے شروع نہیں کی، لیکن اب اسے ختم میں کروں گا۔ یہ مکمل تباہی کا نقطۂ آغاز تھا۔ ذرا تصور کیجئے، بخارا کی عظیم جامع مسجد کا وہ ہولناک منظر، خدا کا گھر جہاں سے سکون اور اذان کی آواز آنی چاہیے تھی، وہاں آج موت جیسی خاموشی چھائی ہے۔ ممبر پر کوئی امام نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت کھڑی ہے جسے دیکھ کر شاید موت بھی اپنا راستہ بدل لے۔ یہ الفاظ، یہ کوئی عام کہانی کا حصہ نہیں ہے، یہ وہ اعلان تھا جو اس فاتح نے مسجد کے ممبر سے گرجتے ہوئے کہا تھا۔ اے لوگو، جان لو کہ تم نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اگر تم نے یہ بڑے گناہ نہ کیے ہوتے تو خدا نے مجھ جیسا عذاب تم پر مسلط نہ کیا ہوتا۔ خیر، یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، یہ تو اس تاریخی داستان کا وہ مقام ہے جس نے آنے والی کئی صدیوں تک دنیا کو ایک نہ ختم ہونے والے خوف میں مبتلا کر دیا۔ اس ایک جملے سے آپ اس جنگجو کے خطرناک عزائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 11%، ذرا اس ہندسے پر غور کیجئے، یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ اس اکیلے طوفان نے اپنے وقت میں دنیا کی 11% آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یعنی اس کی تلوار نے اتنی بڑی سلطنت کھڑی کر دی تھی کہ جس کے سامنے سکندر اعظم اور جولیس سیزر کی سلطنتیں بھی بعض بچوں کا کھیل معلوم ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ کہانی کسی شاندار شاہی محل سے شروع نہیں ہوتی۔ اس داستان کا آغاز ہوتا ہے منگولیا کے ان بے رحم اور سرد میدانوں سے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام تیموجن رکھا گیا، اور کہتے ہیں کہ پیدائش کے وقت اس کی مٹھی سختی سے بند تھی جس میں خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی سمجھی گئی کہ یہ بچہ یا تو بہت بڑا فاتح بنے گا یا پھر ایک بہت بڑا قاتل۔ تیموجن کی ابتدائی زندگی کا سفر انتہائی کٹھن تھا۔ وہ صرف 9 سال کا تھا جب تاتاریوں نے دھوکے سے اس کے باپ کو زہر دے دیا۔ قبیلے نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک چھوٹے بے آسرا بچے اور اس کے خاندان کو صحرا میں بھوکا مرنے کے لیے بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ ذرا سوچئے، زندہ رہنے کے لیے اسے چوہے اور مری ہوئی مچھلیاں کھانی پڑیں۔ پھر دشمنوں نے اسے پکڑ کر غلام بنا لیا اور گلے میں لکڑی کا بھاری توق ڈال دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک رات اسی توق سے پہرے دار کا سر پھاڑ کر اپنی آزادی چھین لی۔ منگولیا کے ان سخت ترین حالات نے اس معصوم بچے کو اندر سے ایک ایسا پتھر بنا دیا تھا جسے صرف اور صرف زندہ رہنا آتا تھا۔ اب اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی نفسیات پر پڑنے والے گہرے اثرات کا بخوبی اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روٹی کے محض ایک ٹکڑے کے لیے اس نے اپنے ہی سوتیلے بھائی کو مار ڈالا۔ بقا کا یہ انتہائی ظالمانہ اصول اب اس کی زندگی کا پہلا قانون بن چکا تھا۔ جو بھی راستے میں آئے گا اسے مٹا دیا جائے گا، چاہے وہ اپنا خون ہی کیوں نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں حصہ دوم کی طرف، اہلیت اور اتحاد، یعنی نظریات کی ایک زبردست خانہ جنگی۔ اب تیموجن جوان ہو چکا تھا۔ اپنی اغوا شدہ بیوی کو واپس لانے کے لیے اسے اپنے بچپن کے دوست اور منہ بولے بھائی جاموکا سے مدد مانگنی پڑی۔ یہ اتحاد بن تو گیا، لیکن جلد ہی یہ ایک ایسی خانہ جنگی میں بدل گیا جو دراصل 2 بالکل مختلف نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ان 2 جنگجوؤں کے درمیان ایک بہت بڑا نظریاتی فرق تھا۔ ایک طرف جاموکا کا پرانا نظام تھا جس کا ماننا تھا کہ سردار صرف وہی بن سکتا ہے جس کی رگوں میں شاہی خون ہو، جبکہ دوسری جانب تیموجن کا بالکل نیا اور انقلابی اصول تھا، یعنی میرٹ یا اہلیت۔ اس کا ماننا تھا کہ ایک عام چرواہے کا بیٹا بھی قائد بن سکتا ہے بشرطے کہ اس میں قابلیت ہو۔ یہ ایک ایسا زبردست خیال تھا جس نے پورے پرانے نظام کی بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دی۔ اس خانہ جنگی کا اختتام جموکا کی شکست پر ہوا۔ جب اسے تیموجن کے سامنے لایا گیا اور معافی کی پیشکش کی گئی تو جموکا کے الفاظ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ آسمان پر ایک ہی سورج چمک سکتا ہے اور زمین پر ایک ہی خان رہ سکتا ہے۔ اس نے مکمل امن قائم رکھنے کے لیے خود اپنی موت مانگ لی تاکہ اس کا بھائی بغیر کسی رکاوٹ کے حکومت کر سکے۔ کیسا عجیب رشتہ تھا نا یہ۔ پھر آیا سال 1206 جب دریائے اونون کے کنارے تمام منگول قبیلوں کو متحد کرنے کے بعد تیموجن کو چنگیز خان یعنی دنیا کا عظیم ترین حکمران مان لیا گیا۔ اس زبردست کامیابی کا راز کیا تھا؟ صرف اور صرف قابلیت اور وفاداری نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اس کے جرنیلوں میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ سب کے سب قابل افراد تھے، یہاں تک کہ کچھ پرانے دشمنوں کو بھی ان کی قابلیت کی وجہ سے اہم عہدے دیے گئے۔ وہ یتیم بچہ اب یونیورسل رولر بن چکا تھا۔ اب یہاں ایک انتہائی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایک چھوٹی سی خانہ بدوش اور ان پڑھ فوج نے پوری تہذیب یافتہ دنیا کو روندنے کی تیاری کی کیسے؟ آئیے اس جنگی مشینری کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔
ایک ایسی فوج جس کی کل تعداد 1 لاکھ سے بھی کم تھی، وہ ان عظیم سپر پاورز کو کیسے شکست دے سکتی تھی، جن کے پاس اپنے دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی، لاکھوں کی فوج اور اونچے اونچے قلعے موجود تھے؟ بظاہر تو یہ بالکل ناممکن سا مقابلہ لگتا ہے نا؟ اصل میں ان کی زبردست کامیابی کے 4 بڑے ستون تھے۔ پہلا ہتھیار ان کی رفتار اور تیر اندازی تھی۔ ہر سپاہی کے پاس 4 سے 5 گھوڑے ہوتے تھے اور ان کی کمان 13ویں صدی کی سنائپر کا کام کرتی تھی۔ دوسرا طریقہ تھا جھوٹی پسپائی کا جال، یعنی میدان چھوڑ کر بھاگنے کی اداکاری کرنا اور پھر اچانک پلٹ کر دشمن کو گھیر لینا۔ تیسرا عنصر ایک سوچی سمجھی دہشت، کھوپڑیوں کے مینار بنانا تاکہ اگلا شہر خوف کے مارے خود ہی دروازے کھول دے۔ اور چوتھا تھا ان کا شاندار جاسوسی نظام، جہاں سلک روڈ کے تاجروں کے روپ میں دشمن کے سارے راز اکٹھے کیے جاتے تھے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب صرف گھوڑوں اور تیروں سے قلعوں کی مضبوط دیواریں نہ گر سکیں تو انہوں نے حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیا۔ 1215 میں بیجنگ کے محاصرے کے دوران انہوں نے پکڑے گئے چینی انجینئرز سے کیٹاپلٹس بنانا اور بارود کا استعمال سیکھا۔ یہ محاصرہ اتنا طویل اور خوفناک تھا کہ شہر کے اندر لوگ بھوک سے پاگل ہو کر ایک دوسرے کو کھانے لگے تھے۔ منگول اب ہر لحاظ سے ناقابل شکست بن چکے تھے۔ اس وقت سینٹرل ایشیا پر خوارزم شاہی سلطنت کی حکومت تھی، جس کے سلطان علاء الدین محمد تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شروع میں چنگیز خان جنگ چاہتا ہی نہیں تھا، وہ صرف پرامن تجارت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن غرور نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اترار کے گورنر نے مال و دولت کے لالچ میں 450 منگول تاجروں کو جاسوس قرار دے کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس پر بھی چنگیز خان نے سفارتکاری کی کوشش کی اور 3 سفیر بھیجے، مگر سلطان نے جو کیا اسے تاریخ کی سب سے بڑی اور ناقابل معافی غلطی کہا جا سکتا ہے۔ اس نے مسلم سفیر کا سر قلم کر دیا اور باقیوں کی داڑیاں مونڈ کر ذلیل کر کے واپس بھیج دیا۔ سفارتی استثناء کو اس طرح پاؤں تلے روندنا، یہ دراصل ایک سوئے ہوئے بکھرے طوفان کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جب سفیر کا کٹا ہوا سر چنگیز خان کے پاس پہنچا تو اس کا رد عمل غیر معمولی حد تک پرسکون تھا۔ وہ منگولیا کے ایک مقدس پہاڑ پر چلا گیا اور مسلسل 3 دن تک اکیلا رہا۔ جب وہ نیچے اترا تو اس کی آنکھوں میں ایک شدید غصہ اور آگ تھی۔ اس کا اعلان بالکل صاف اور فیصلہ کن تھا: یہ جنگ میں نے شروع نہیں کی، لیکن اب اسے ختم میں کروں گا۔ یہ مکمل تباہی کا نقطۂ آغاز تھا۔ اور اسی دوران جیو پالیٹکس کا ایک ایسا حیران انگیز واقعہ پیش آتا ہے جس پر شاید آپ کو یقین ہی نہ آئے۔ بغداد کے عباسی خلیفہ کے خوارزم شاہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، تو خلیفہ نے چنگیز خان کو ایک خفیہ پیغام بھیجا کہ اسلامی دنیا کی قیادت اس جنگ میں مداخلت نہیں کرے گی۔ پیغام بھیجنے کا طریقہ؟ پیغام کاغذ کے بجائے ایک قاصد کے منڈے ہوئے سر پر ٹیٹو کی صورت میں لکھا گیا تھا تاکہ خوارزم کی سرحدوں سے بغیر کسی شک کے گزرا جا سکے۔ واقعی ایک ناقابل یقینی سفارتی حربہ۔ 4 لاکھ! یہ خوارزم شاہی سلطنت کی فوج کی تعداد تھی، جو منگولوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ لیکن یہ اتنی بڑی فوج بالکل بیکار ثابت ہوئی، کیونکہ ایک انتہائی شکاری اور خوفزدہ سلطان نے بغاوت کے ڈر سے اس عظیم فوج کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر مختلف شہروں کے قلعوں میں قید کر کے رکھ دیا تھا۔ اس سارے خوف اور غلطیوں کا نتیجہ 1219 کے حملے کی صورت میں نکلا۔ منگول فوج 3 اطراف سے ایک خوفناک آندھی کی طرح حملہ آور ہوئی اور اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بے رحمی سے روند ڈالا۔ یہ محض کوئی عام جنگ نہیں تھی، بلکہ پوری خوارزم شاہی سلطنت کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کا ایک باقاعدہ آپریشن تھا۔ یہ تباہی کس قدر ہولناک تھی! بخارا، جو صدیوں سے علم اور تہذیب کا مرکز تھا، راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ نیشاپور میں جب ایک منگول کمانڈر کو تیر لگا تو انتقام میں انسان تو کیا، کتوں اور بلیوں تک کو زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ اور وہ مغرور سلطان جس کے پاس دنیا بھر کی دولت تھی، وہ بحیرہ کیسپین کے ایک سنسان جزیرے پر اس حال میں مرا کہ اسے کفن کے لیے کپڑا تک نصیب نہ ہوا۔ اسے اس کے انہی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی دفن کر دیا گیا۔ یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے داستان مکمل ہو گئی، لیکن اس راکھ میں ابھی ایک چنگاری باقی تھی۔ سلطان کا بہادر بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ زندہ بچ گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح بزدل نہیں تھا اور اس نے آخری سانس تک منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اور آج کے اس تجزیے کا اختتام ایک ایسے مقام پر ہوتا ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جب چنگیز خان کو یہ خبر ملی کہ سلطان کا بیٹا زندہ ہے اور فوج اکٹھی کر رہا ہے تو وہ بس ہلکا سا مسکرایا اور کہا، شکار ابھی باقی ہے۔ ذرا اس حقیقت کا تصور کیجئے، ایک ایسی دنیا جہاں دنیا کا سب سے خطرناک اور بے رحم شکاری ابھی بھی اپنے شکار کی تلاش میں نکلا ہو۔ سچ پوچھیں تو یہ تصور ہی اپنے اندر بے پناہ خوف اور تجسس رکھتا ہے
कि आखिर आगे क्या होने वाला था।